بچپن میں کچھ خاص رنگ روپ نہ تھا، عام سے نقوش تھے، لوگ معمولی صورت کے باعث قابل توجہ نہ جانتے، مگر ذہین تھی۔ پڑھنے کے قابل ہوئی تو ابو نے ایک اعلیٰ پائے کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ ضروری نہیں کہ ذہین بچوں کو پڑھنے کا بھی شوق ہو، وہ زندگی کے دوسرے شعبۂ جات میں ماہر ہو جاتے ہیں، کوئی ہنر سیکھ لیتے ہیں، آرٹسٹ بن جاتے ہیں۔ نت نئی ڈشز بنا کر میں خود کو خوش کرنے کی بھی کوشش کرتی تھی۔ میں اب 7ویں سے آگے نہ پڑھ سکی، 8ویں میں اسکول کو خیر آباد کہہ دیا اور کچن کا کام سنبھال لیا۔ کھانے بنانے کا مجھے کافی شوق تھا اور جلد ہی امی کو یہ احساس ہو گیا کہ لڑکی کے لیے گھر ہستی لازم صحیح، مگر تعلیم کی اہمیت اپنی جگہ۔ انہوں نے دوبارہ مجھے اسکول میں داخل کرایا اور ڈانٹ ڈپٹ کر میٹرک پاس کروا دیا۔ وہ مجھے BA تک پڑھانا چاہتی تھی، مگر میں نے پڑھنے کا نام تک نہ لیا۔ اکلوتی اولاد تھی، والد اعلیٰ آفیسر تھے، خوشحالی تھی، جائیداد بھی کافی تھی۔ والدین میرے ناز اٹھاتے نہ تھکتے تھے اور بلا شبہ ان کو بہت پیاری تھی۔ ایک عمر ہوتی ہے جب لڑکی کے لگاتار رشتے آنے لگتے ہیں۔ میرے لیے بھی رشتوں کا تانتا بن گیا تھا، کیونکہ والد صاحب کی دولت اور جائیداد سب میری تھی۔ والدہ چاہتی تھیں کہ میری جلد از جلد شادی ہو جائے، لیکن والد کو کوئی بھی رشتہ پسند نہ آتا تھا۔ ہر بار کچھ نہ کچھ عیب نکال کر منع کرتے تھے۔ خاندان بھر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اختر صاحب اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتے، اکلوتی اولاد کی جدائی سے خائف ہیں۔ وقت دبے پاؤں بڑھتا رہا، میری عمر ڈھلنے لگی۔ والد اب بھی یہی کہتے تھے کہ میری بیٹی کو رشتوں کی کیا کمی ہے، کوئی مناسب لگا تو کر دوں گا۔ کچھ مخلص دوست ابا جان کو سمجھاتے کہ صاحب اب دیر نہ کیجیے، لڑکیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، مناسب لڑکا دیکھ کر دختر نیک اختر کے ہاتھ بھی لے کر دیں، ایسا نہ ہو بچی بیٹھی رہ جائے۔ والد کو اپنی دولت کا گھمنڈ تھا، کہتے تھے کہ جلدی میں کیا کسی اٹھائے گیرے یا راہ چلتے سے بیاہ دوں۔ ایسے گاؤں احمق اور بد شکل لڑکوں کے رشتے آتے ہیں کہ داماد بنانے کا حوصلہ ہی نہیں ہوتا، اور جو خوش شکل ہوں وہ تو بلا ضرورت اور بے تکا بولنے کی عادت میں مبتلا ہیں۔ امی سر پکڑ کر رہ جاتی تھیں کہ اچھے بھلے لڑکے میں خواہ مخواہ کا نقص نکال کر یہ چل دیتے ہیں۔ اللہ جانے ان کو بیٹی کے لیے کیسا گلفام چاہیے، اچھے اچھوں پر دل نہیں ٹھہرتا ان کا۔ وقت کب کسی کا انتظار کرتا ہے۔ میرے رنگ روپ کی دمک کم پڑنے لگی اور ابو بھی ریٹائرڈ ہو گئے۔ ان کا حلقہ احباب دور ہوتا گیا اور ہم لوگوں کو بس پھر چھوڑ کر شہر میں وہ آبائی قصبے ان کو آنا پڑ گیا۔ والد صاحب یہاں آ کر اپنی زمینوں کی دیکھ بھال میں بھی مصروف ہو گئے، جبکہ گاؤں میں امی جو تھیں وہ بیمار رہنے لگیں۔ ان کو یہاں کی فضا اس لیے بھی راس نہ آئی کہ یہ یہاں کی شاید ان کو عادت نہ تھی۔ ایک دن اچانک صبح کے وقت ان کا سانس بند ہو گیا اور ان کو اجل نے آ لیا۔ امی کی وفات سے ابو جان کو سخت دھچکا لگا اور اب وہ صحیح معنوں میں اکیلے رہ گئے تھے۔ دن رات میری فکر میں گھلنے لگے۔ اب ہر ایک کو کہتے تھے کہ کوئی مناسب رشتہ ہو تو بتاؤ، مگر اب رشتوں کی عمر گزر چکی ہے۔ کوئی رشتہ بتانا بھی تھا تو کیا آتا، رنڈوا یا پھر عمر رسیدہ کا ہوتا تھا، اور والد صاحب تنگ آ جاتے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ رشتہ طے کرنے والے ادارے سے رجوع کرنا چاہیے، ان کے توسط سے کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا۔ رشتہ دار اور واقف کاروں کے لڑکے تو اب شادی شدہ ہو گئے تھے۔ جب ایسے ادارے سے رابطہ قائم کیا تو انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا کہ ایک قبول صورت، پڑھی لکھی، ایک سیرت اور لاکھوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث لڑکی کے لیے تعلیم یافتہ، مہذب اور خوبرو نوجوان کا رشتہ درکار ہے جو گھر داماد بن سکے۔ اشتہار کے شائع ہوتے ہی رشتوں کی پھر سے ایک لائن لگ گئی تھی، مگر تصدیق پر اکثر کے کوائف غلط نکلے۔ کچھ امیدواروں نے ابا جان سے ملاقات کی تو بے حد مایوسی ہوئی۔ خیر 2 ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ والد نے تھک ہار کر پھر سے بیٹھ گئے، مناسب رشتہ پھر بھی نہ ملا۔ 2 سال اسی طرح مزید گزر گئے۔ ایک روز والد صاحب شہر میں اپنے دوست کے شو روم پر موجود تھے کہ وہاں ایک نوجوان سے ملاقات ہو گئی جو بیرون ملک سے آیا تھا اور کوئی گاڑی خریدنا چاہتا تھا۔ باتوں باتوں میں بتایا کہ والدین وفات پا چکے ہیں، اکیلا ہے،
کچھ عرصہ غیر ملک میں رہا ہے، وہاں جینا لگا سو وطن واپس آ گیا، لیکن یہاں بھی دل نہیں لگ رہا کہ کون ہے جس کی خاطر وطن میں رہا جائے۔ اس کی باتوں سے متاثر ہوئے والد صاحب، خوش شکل اور گفتگو کا سلیقہ بھی تھا، غرض کہ اس شخص نے جس کا نام سلیمان تھا والد کو اپنی چرب زبانی سے شیشے میں اتار لیا۔ وہ بہت خوش ہوئے، اپنے ساتھ گاؤں میں چلنے کی دعوت دی جس نے قبول کر لی۔ گاؤں میں آ کر سلمان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ والد کا شاندار محل نما گھر تھا، حد نگاہ پھیلے ہوئے سرسبز کھیت تھے، وسیع رقبہ، پھر ایک زمیندار کے جو ٹھاٹ باٹ سب ہوتے ہیں وہ سبھی تو موجود تھے۔ اس نے سوچا کہ اگر گھر داماد بننا بھی پڑے تو کیا مذائقہ ہے کہ لڑکی اب اتنی امیر بھی ہے، دولت اور جائیداد اور بینک بیلنس کی وارث بھی ہے۔ ادھر ابا جان نے بھی یہی سوچا کہ لڑکا اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، انگریزی فر بولتا ہے، بیرون ملک رہ چکا ہے، تمیزدار ہے، ادب آداب سے خوب اچھی طرح سے واقف ہے، اس کے پیچھے خاندان کا جنجال نہیں ہے، کم عمر بھی ہے، بھلا ایسا رشتہ پھر کب ملے گا۔ والد نے سلیمان کو اور اس نے ابا جان کو گھیرا، دونوں نے اپنی اپنی جگہ اپنی غرض کو اہمیت دی۔ سلمان نے خود کو غیر شادی شدہ بتایا اور اس کی عمر بھی مجھ سے 6 برس کم تھی۔ بڑی عمر کو دولت کی چادر نے ڈھانپ لیا، سو ابا جان جو 2-4 خیرخواہ تھے انہوں نے صلاح دی کہ رشتہ تو بہترین ہے مگر لڑکا کماؤ نہیں لگتا، اچھی طرح سے چھان بین کر لو، عمر میں بھی تمہاری صاحبزادی سے چھوٹا ہے، بعد میں ایسا نہ ہو کہ کوئی مسئلہ درپیش ہو۔ والد صاحب مزید چھان بین کے چکر سے بالکل اب عاجز آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا تھا بھائی جو ہے ٹھیک ہے، باقی مشل کی قسمت۔ میری شادی سلمان سے ہو گئی۔ شروع دنوں میں بہت خوش رکھا، والد نے ہم دونوں کا خرچہ اٹھانے کا ذمہ لے لیا۔ سلمان کو اور کیا چاہیے تھا، بھلا کیوں نہ مجھ سے محبت اور میرے پیر چومتے وہ تھکتا نہیں تھا۔ میں بھی اپنی قسمت پر بہت زیادہ نازاں تھی، بہت زیادہ خوش تھی کہ چلو دیر آیا پر درست آیا۔ سلمان بہت ہی شاطر آدمی تھا، شروع دن سے ابا جان کو اعتماد میں لیا، تمام شکوک و شبہات ختم ہو گئے اور سارا خاندان میرے نصیبوں پر رشک کرنے لگا۔ جب والد کو اعتبار آ گیا تو انہوں نے اپنی زمینوں کے تمام معاملات اسے سونپ دیے۔ میں نے بھی جی جان سے محنت کی تھی اور اس نے بھی تمام معاملات خوش اسلوبی سے سنبھالے، والد کو شکایت کا تو کبھی موقع ہی نہ دیا، وہ اس کی اہلیت پر اش کہر اٹھے تھے۔ اب والد سے مستقل طور پر کوئی بھی کام نہیں ہو رہا تھا، سو مستقل طور پر انہوں نے اپنا کام سارا سونپنے کا بھی سوچا تھا، عمر کا بھی تقاضا تھا کہ آرام کریں، کچھ صحت بھی گرتی جا رہی تھی۔ ایک دن مجھ سے مشورہ کیا کہ جائیداد کے امور اور بینک کے معاملات وغیرہ میں نہیں سنبھال سکتا، سو میں اپنے تمام اختیارات سلیمان کو سونپ دیتا ہوں اور میں صرف اب یہی کر سکتا ہوں کہ میں اب نگرانی کروں گا۔ 6 برس تک ایک ذرہ بھر بھی شکایت کا مجھے موقع نہ دیا اور نہ ہی والد صاحب کو۔ دیکھا جائے تو اپنے دوست احباب سے ملنے وہ کچھ ماہ بیرون ملک قیام کر کے آیا تھا، لیکن اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب تو وہ میرے بچوں کا باپ بھی تھا، پیار کرنے والا شوہر تھا، بھلا اس پر شک کیا بھی کیسے جا سکتا تھا؟ جو شخص مجھ سے اور بچوں سے بے پناہ محبت کرتا ہو اسے کیسے قابل اعتماد نہ جانا جائے؟ آخر کو وہ میری زندگی کا ساتھی تھا۔ میں نے والد سے کہا سلمان بہت اچھے انسان ہیں، ہم کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ان سے ایسا رشتہ بھی تو ہے جو ٹوٹ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ آپ کے 2 نواسوں کا باپ بھی ہے، ہمارے درمیان ہمارے یہ بچے مضبوط کڑیاں ہیں۔ والد صاحب نے داماد نہیں بیٹا سمجھ کر سلمان کو اپنا سب کچھ سونپ دیا اور خود اللہ کی رضا میں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے دن رات ایک کرنے میں مشغول ہو گئے۔ بینک اکاؤنٹ کا تمام تر اختیار سلمان کو بنا دیا اور میں ایسے امور سے ناواقف تھی۔ والد صاحب چند ماہ بیمار ہو کر فوت ہو گئے اور ان کی وفات کے بعد سلمان نے کہا بچوں کی خاطر گاؤں چھوڑ کر اب ہمیں شہر میں سکونت اختیار کرنی چاہیے، آخر بچوں کو پڑھانا لکھانا اور اعلیٰ تعلیم بھی تو دلوانی ہے۔ وہاں رہائش کے لیے سب سے پہلے اقامت گاہ چاہیے تھی، بینک سے کافی رقم نکلوائی تھی اور پھر شہر میں کوٹھی بھی خریدوں گا اور پھر وہاں تمہیں اور بچوں کو بھی شفٹ کروں گا۔
یہ سب کہنا تھا سلمان کا۔ ہمارا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا۔ میں نے چیک پر دستخط کر دیے اور پھر کہا کچھ بزنس بھی شروع کروں گا۔ میں نے پھر دستخط کر دیے کہ رقم وہ اپنی مرضی سے کاروبار میں لگا سکیں۔ وہ کراچی چلے گئے کہ فکر مت کرنا، تمام انتظام رہائش کا بندوبست کر کے ہی لوٹ کر آؤں گا۔ کئی دن گزر گئے اور ان کا نہ خود فون آیا اور نہ ہی وہ خود آئے۔ جب انتظار کر کے میں تھک گئی اور پریشان رہنے لگی کہ یا اللہ خیر کیا کروں، نہ جانے ان پر کیا گزری ہوگی، نہ کوئی خیر ہے اور نہ کوئی خبر۔ ایسے پہلے تو کبھی نہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ بچے الگ باپ کی جدائی میں اداس تھے۔ ایک دن دعا کی کہ اللہ ان کی جانب سے کوئی اطلاع دے دے، تب ہی گاؤں کا ڈاکیا آ گیا اور لفافہ دے گیا۔ یہ میرے نام طلاق کی رجسٹری تھی۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ ملازمہ نے جا کر چچا جان اور چچا زاد بھائی کو خبر دی۔ وہ آ گئے اور مجھ کو یہ لوگ ہسپتال لے گئے۔ چچا احمد بعد میں کراچی آ گئے۔ جس شو روم میں سلمان نے گاڑی خریدی تھی وہاں سے اتا پتہ کیا۔ معلوم کیا کہ ان کا سب سے جو اچھا دوست تھا وہ کراچی میں ہی رہتا تھا، جس کے یہاں سلمان بیرون ملک سے آ کر رہتا تھا۔ اس کا فون نمبر شو روم کے مالک نے دیا کہ اسی توسط سے سلمان اس شو روم پر گاڑی دیکھنے آیا تھا۔ سلمان کے دوست رحمت کو فون کیا گیا تو اس نے بتایا کہ کچھ ہی دن ہوئے ہیں وہ تو بیرون ملک چلا گیا ہے۔ بینک اکاؤنٹ چیک کیا تو معلوم ہوا کہ ساری رقم نکلوا لی گئی ہے۔ لاکر کھولنے کا اختیار بھی اس کے پاس تھا۔ قیمتی زیورات، کرنسی، جو کچھ بیش قیمت اشیاء لا کر میں تھیں وہ سبھی غائب تھیں۔ چچا احمد نے مجھے تسلی دی کہ اب گاؤں میں صبر اور شکر سے رہو، وہ کمذات اپنی اوقات دکھا کر گیا ہے۔ تمہارے والد کی زمین کافی ہے جو اب بھی تمہارے نام ہے، شکر کرو کنگال نہیں کیا۔ اس کی پیداوار سے تمہاری اور تمہارے بچوں کی بخوبی کفالت بھی ہو جائے گی۔ اس زمین کو چچا احمد کے حوالے کیا، وہ دیکھ بھال کرتے اور پیداوار کی آمدنی مجھے دینے لگے۔ یوں میرے بچوں کی کچھ نہ کچھ کفالت بڑی ہی اچھے طریقے سے ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ سمد اور علی جوان ہو گئے۔ میٹرک تک گاؤں میں تعلیم حاصل کی، پھر شہر کے گاؤں میں داخلہ لے لیا۔ یہ شہر ہمارے گاؤں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد دونوں لڑکوں نے نانا کی وراثت کو سنبھال لیا، خود زمینوں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور پتہ بھی نہ چلا کہ انسان بوڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ میرے بھی بال اب سفید ہو چکے تھے۔ سوچتی تھی تنہا زندگی کا بہت لمبا سفر کاٹا ہے، خدا کرے بیٹوں کا ساتھ نہ چھوٹے، بہویں نیک ملیں تاکہ میرے آنگن کی رونق بڑھے اور گھر قائم رہے۔ پہلے تو سمد کی شادی چچا احمد کی نواسی سے کی، وہ بہت ہی اچھی بہو ثابت ہوئی۔ میرا خیال سگی بیٹیوں کی طرح رکھتی تھی۔ علی کی باری آئی تو وہ کہنے لگا کہ میں تو کسی شہری لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ سیدھی سادی دیہاتی لڑکیاں احمق ہوتی ہیں، ان کو کسی بات کی تمیز ہی نہیں ہوتی۔ میں اس کی شادی اپنی بڑی بہو کی چھوٹی بہن سے کرنا چاہتی تھی اور سمد کو یہ رشتہ ہرگز منظور نہ تھا۔ میں نے اپنی پسند سے ایک شہری حسینہ سے شادی کر لی اور جس نے آ کر ہماری جنت تہس نہس کر دی اور وہ پرسکون گھر کا سارا نظام الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ وہ مجھے ایک پل بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ بڑی بہو کو یوں گوارا تھا کہ وہ سارا دن اس کی غلامی اور خدمت میں گزار دیتی تھی۔ آخر کار اس لڑکی نے علی کو ہم سے جدا کر دیا اور اس نے اپنے حصے کی زمین لے کر اونے پونے بیچ دی اور شہر چلا گیا۔ کچھ دن اس رقم سے خوب دونوں نے عیش کیا۔ جب پیسے ختم ہو گئے تو جھگڑے شروع ہو گئے۔ بالآخر وہ عورت میرے بیٹے کو چھوڑ کر چلی گئی اور طلاق نامہ اس کے ہاتھ میں دے گئی۔ علی افسردہ لوٹ کر آیا اور سمد نے سنبھالا اسے اور میں نے گلے لگایا۔ کچھ عرصہ افسردگی کی کیفیت میں ڈوبا رہا۔ کھانے پینے سے دلچسپی بھی ختم ہو گئی۔ کپڑے بدلتا، نہ کہیں آتا جاتا، کچھ بھی نہ کرتا، بس بے حال پڑا رہتا۔ رفتہ رفتہ ہم نے سنبھال لیا۔ اب علی کی بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ کس قسم کی لڑکیوں سے شادی کرنی چاہیے اور کیا خوبیاں ہونی چاہیے لڑکیوں میں کہ وہ گھر بسا سکیں۔ بڑی بہو میں یہ ساری خوبیاں تھیں جو ایک اچھی خاتون اور نیک عورت میں ہوتی ہیں۔ اس نے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ علی نے میرے کہنے پر دوسری شادی بڑی بہو کی چھوٹی بہن سے کر لی۔ وہ بھی اپنی بہن کی طرح آتے ہی ہم کو سکون میں ہی اس نے لپیٹ لیا۔ یوں میرا گھر تہس نہس جو گھرانہ تھا ایک بار پھر سے خوشیوں کے آنگن سے بھر گیا۔ زندگی کے سفر نے واضح کیا کہ رشتے بہت سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے۔ دیکھے بھالے لوگ ہوں تو بہتر ہے،
کم از کم یوں آدھی زندگی اندھے کنویں میں تو نہیں بندہ گرتا، خاص طور پر بذریعہ اشتہار ہونے والے رشتوں کو تو کبھی بھی آپ کو راس ہی نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ کو ان کا کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا، جبکہ باقی ساری زندگی اس بندھن میں اس لالچ سے زیادہ خلوص ہی مضبوطی لا سکتا ہے۔